نشے میں مست ہوتے تو لوگوں کیا خدا ذمہ دار ہے؟ نہیں، خدا نے تو بتا دیا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور ہم نے تمہیں مجبور محض بھی نہیں بنایا اور مختار کل بھی نہیں بنایا۔ ہاں تمہیں ہم نے آزادی دی ہے، لیکن اس آزادی کا استعمال درست طریقے سے کرنا، صحیح طریقے سے صحیح بہتر کرنا۔ اگر اس آزادی کا صحیح استعمال تم کرو گے تو بدلے میں خدا تمہیں جنت عطا کروں گا، اور غلط استعمال کرو گے تو جہنم تمہارے انتظار میں ہے، پھر جہنم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مخدوم پاک، دشتی دستار بندی، قرآن پیغام قرآن کانفرنس، عظمت قرآن کانفرنس، جملہ علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے، خدا مختار کل قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو روک دے، لیکن خدا کبھی کبھی ڈھیل دیتا ہے۔ اس لیے ظالموں کی ترقی دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے کہ یہ ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، حلال و حرام کو نہیں سمجھتا، لیکن زمانے میں ترقی کر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا چند کی چاندنی ہے، انسان کی سانس کب رک جائے، دم گھٹنے لگے، انسان کی روح پرواز کر جائے، یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت ایک موقع سے کہا، ظالم ظلم کرتا ہے، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ذرا اس لمحے کو یاد کرو، تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرات بہرحال عقیدے کا علم ہونا چاہیے، رسول پاک کی رسالت کا علم ہونا چاہیے۔ رسول کو ماننے والے بہت ہیں، اپنے آپ کو اہل قبلہ کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہوئے لوگ نہیں تھکتے، لیکن رسول کے ماننے میں بھی فرق ہے۔ بعض نے رسول کو مانا تو اپنی طرح کہہ کر مانا، اپنے جیسا کہہ دیا، لیکن سنیو تمہارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ تم نے مصطفیٰ کو مانا ہے تو اپنی طرح نہیں مانا ہے، خیر البشر مانا ہے۔ حضرات مصطفیٰ کو مانا ہے تو رب کا حبیب کہہ کر مانا ہے، اپنا طبیب کہہ کر مانا ہے۔ حضرات مصطفیٰ کریم کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، تو سب سے پہلے عقیدے کا علم ہونا چاہیے حضرات، اس لیے کہ دین رہے گا، ایمان رہے گا، عقیدہ رہے گا تو سب کچھ رہے گا، ٹھیک رہے گا۔ بابو یہ پیسے آپ بچے ہو یار، آپ لوگ لا کر دیتے ہو۔ بہرحال میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے، تابناک فرمائے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علم سے دوری کا نتیجہ یہ ہے انسان ملحد بن رہا ہے، علم سے دوری کا نتیجہ یہ ہے ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں صرف عزت کا سودا نہیں کر رہی ہے، بلکہ اپنے دین کا سودا کر رہی ہے، ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ آئے دن آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بیٹی اپنے گھر سے باہر نکلی اور کسی غیر مسلم کے فریب کا شکار ہو کر دام تصویر میں آ کر اپنے گھر کی عزت بھی اچھال گئی اور دین و ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ یاد رکھو لوگوں، اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر اپنی بیٹیوں کو ہم بچپن ہی میں سمجھا دیں، میری بیٹیاں اپنی بہنوں کو ہم سمجھا دیں تمہارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ تمہارا دین ہے، ایمان ہے، ان کا عقیدہ ان کی گھٹی میں پلا دیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہنیں اور بیٹیاں فاقہ کر تو لے گی لیکن عزت کا سودا نہیں کرے گی، دین کا سودا نہیں کرے گی، ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ اس لیے گارجین جو پیرنٹس ہیں، ذمہ دار ہیں، انہیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ حضرات تم ہو، ہم ہیں، سب ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، عقیدہ توحید کو ہی آپ لے لیں، کتنا عظیم عقیدہ ہے اور کس قدر حساس عقیدہ ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، اللہ کے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا خاندان نبوی خاندان ہے، اس میں کئی نبی ہوئے ہیں۔ بچوں کو بلانے کے بعد کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ کیا کوئی مسلمان غیرت مند ہے جو اپنے بچوں کو نزاع کے عالم میں بلا کر
انہیں دین سمجھائے، ایمان سمجھائے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، اپنے خالق کی عبادت کریں گے۔ ایک نبی کو ایمان کی اتنی فکر ہے، سمجھ میں آیا انسان کو ایمان کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے، ایمان کے معاملے میں غیرت مند اور خوددار ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت لقمان کا ایک بڑا نام ہے، یہ حکیم ہے، اور بعض لوگوں نے یہ تو اللہ کے مقرب ہے ہی ہے بلکہ نبی ہونے تک کا قول ملتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ مطلب یہ ہے بڑوں کو فکر ہے لیکن ہمیں اپنے دین کی فکر نہیں، ایمان کی فکر نہیں، اپنے عقیدے کی فکر نہیں۔ اور جب بندہ ایمان اور عقیدے کا خیال نہیں رکھتا تو اس کے ایمان کا ضائع ہونا یقینی ہو جاتا ہے، عقیدے کا خراب ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں یہ پیغام لے کر جاؤ، ہم ہر گوشے پر، ہر موڑ پر، شاہراہ حیات میں، زندگی کی ہر سانس میں، ہر پل میں اپنے دین کی فکر کریں گے، اپنے ایمان کی فکر کریں گے، اپنے عقیدے کی فکر کریں گے۔ حضرات یہ عقیدہ توحید ہے، ہم ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے نا منقول، وہ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ وہ کہتے ہیں اے زمین و آسمان کے بنانے والے، زمین و آسمان کے بنانے والے، میرا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، مجھے حالت اسلام میں موت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ایک نبی کی دعا ہے، لیکن آج کا نوجوان عیاشی کرنے سے انہیں فرصت ملے، شراب کے اڈے آباد کرنے سے انہیں فرصت ملے، زناکاری اور بدکاری اور طوائف خانوں کے چکر کاٹنے سے انہیں فرصت ملے تو انہیں دین سمجھ میں آئے، ایمان سمجھ میں آئے۔ یاد رکھنا یہ سب کے سب نحوست ہے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ یاد رکھو اگر تمہیں ان چیزوں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ علم مصطفیٰ ہے، وہ دین مصطفیٰ ہے، وہ قرآن ہے اور وہ مصطفیٰ کی حدیث۔ اس لیے لوگوں بہت اچھے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، مذہب اسلام، عظمت اسلام، رفعت اسلام، بلندی اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے پہلے انسان عقیدے کا علم سیکھے، پھر عبادات، اوامر و نواہی کو جانے۔ کیا؟ اوامر و منہیات و منکرات کو جانے۔ اللہ نے کن چیزوں سے روکا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، انسان کی تخلیق کا مقصد اور غایت کیا ہے، یہی ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، خدا کہتا ہے، لیکن یہ عبادت ہوگی کیسے، یہ عبادت ہوگی کیسے؟ گاڑی تو ہے لیکن گاڑی چلے گی کیسے، گاڑی چلے گی کیسے؟ تو مسلمانوں عبادت جیسے گاڑی چلے گی تو ڈرائیور سے اور پیٹرول سے آگے بڑھے گی، ایسے ہی عبادت ہوگی تو عبادت قرآن سے ہوگی، مصطفیٰ کی حدیث سے ہوگی، علم سے عبادت ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں پہلے علم حاصل کرو، اور رسول پاک نے تو تمہیں ترغیب دیتے ہوئے، شوق دلاتے ہوئے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم سیکھو اگرچہ تمہیں امریکہ جانا پڑے، علم حاصل کرو اگر تمہیں برطانیہ جانا پڑے، علم حاصل کرو اگر تمہیں جاپان جانا پڑے، علم حاصل کرو اگر تمہیں بغداد جانا پڑے۔ کیا مطلب ہے؟ علم کی اہمیت یہ ہے، اور رسول پاک نے یہ مجزہ بھی سنایا، نبی فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ گھر لوٹ آئے، واپسی ہو جائے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا مطلب؟ وہ جہاد کی
منزل میں رہتا ہے، جہاد کے سفر میں رہتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کی راہ میں رہنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے وہ جنت کے سفر میں رہتا ہے، جنت کے راستے میں رہتا ہے۔ جب بندہ حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حضرات علم کی یہ اہمیت ہے حضرات، اس لیے تو نبی فرماتے ہیں من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے، راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ علم کی اہمیت آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ علم و ایمان والوں کا درجہ بڑھاتا ہے اور علم والوں کا درجہ بڑھاتا ہے۔ علم کی اہمیت یہ ہے جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ارے اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں اپنے رب سے جن کے سینوں میں علم ہوتا ہے، جن کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے، علم کا نور ہوتا ہے۔ حضرات جب علم کا نور ہوگا تو اللہ کی خشیت کے جلوے ہوں گے۔ جب علم کا نور ہوگا تو بندہ عبادت سلیقے سے کرے گا، لیکن علم کا نور نہ ہو تو اس بے علم کی مثال میں آپ سے عرض کر دوں، بے علم اندھا ہے، بے علم نابینا ہے، بے علم جاہل کوڑا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ حضرات اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، کوئی انسان رات کے اندھیرے میں کسی باغیچے میں لکڑیاں چننے کے لیے جائے، رات کی تاریکی ہے اور ان کے ساتھ لائٹ نہ ہو، ان کے ساتھ ٹارچ نہ ہو، ان کے ساتھ روشنی نہ ہو، تو اس تاریکی میں وہ کیا کرے گا؟ گرے گا، پڑے گا، جو سمجھ میں آئے گا اسے اٹھا کر اپنے دامن میں سمیٹے گا۔ حضرات صرف لکڑیاں نہیں آئے گی، اس میں پتھر بھی آئیں گے، کوڑے کرکٹ بھی آئیں گے، اس میں غلاظتیں بھی آئیں گی، اس میں نجاستیں بھی آئیں گی۔ مطلب یہ ہے خالص لکڑیاں جمع نہیں کر سکتا اگر لائٹ لے کر نہیں گیا۔ اگر کوئی بندہ رات کی تاریکی میں لائٹ لے کر اپنے ساتھ گیا ہے لکڑیاں چننے کے لیے تو خالص لکڑیاں اٹھا کر لائے گا۔ ایسے ہی جب انسان علم کی روشنی میں عمل کرے گا تو صحیح عمل کرے گا، اور جب علم نہیں ہوگا تو عمل تو کرے گا لیکن اس عمل میں خالصیت نہیں ہوگی، شفافیت نہیں ہوگی۔ وہ چاہے گا جیسے چاہے گا۔ اسلام کیسے قیام کا تقاضا کر رہا ہے، رکوع کا تقاضا کر رہا ہے، سجدے کیسے اسلام کو مطلوب ہے، وہ بندہ ایسا سجدہ نہیں کر سکتا، ایسے رکوع نہیں کر سکتا، ایسا قیام نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں انسان کو اس کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ حضرات علم سیکھیں اور علم کو اپنے گھروں پر نافذ کریں، اپنے خاندان کو علم کی روشنی میں سمجھائیں، اس لیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اس کائنات کے فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ میزان عمل میں ہمارے اعمال کو تولے گا، خدا کے حضور ہمیں پیش ہونا ہوگا۔ مسلمانوں آج ہی سے تیار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ دینی تعلیم سے دوری کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے ریزن ہیں، بہت سے وجوہات ہیں۔ حضرات ان میں سے والدین کی غیر ذمہ داریاں ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آج دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں کی تحقیر کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے۔ حضرات ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ علماء کی تنخواہیں معمولی ہوتی ہے۔ ایک عالم کو 5,000 کی تنخواہ دی جاتی ہے، 8,000 10,000 دے کر اس عالم کو 24 گھنٹے ہم اپنے کاموں میں معمور رکھتے ہیں، اس عالم سے کام لیتے ہیں، ذمہ داریاں انجام دینے کا آدیش دیتے ہیں۔ ایک عالم کے ذمہ نہ جانے کتنا کام ہوتا ہے، اور تنخواہ کیا وہی 5,000، وہی 8,000، وہی 10,000۔ وہی ایک سامنے کا انسان جب دیکھتا ہے ایک مولوی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہا ہے، ایک مہینے کے بعد 8,000 10,000 کی تنخواہ لے رہا ہے اور اس پہ اپنی زندگی کا گزارا کر رہا ہے، تو دوسرا انسان وہی سے اپنا قدم پیچھے کر لیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کچھ بھی بنا لے لیکن عالم نہیں بنانا ہے، مفتی نہیں بنانا ہے، اس لیے کہ عالم بنے گا تو 8,000
50,000 میں کیسے گزارا کرے گا؟ لوگوں جاگو، آج یہ سیمانچل میں ہر دن جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کا میں قائل نہیں ہوں۔ جلسے ہو، جلسوں کا نظام بدلنا چاہیے، جلسے ہو، جلسوں کا مزاج بدلنا چاہیے۔ یہ جلسے تماشے کے اڈے نہ بنائے جائیں، جلسوں میں 50,000 کی بھیک دے کر خطیب اور شاعر نہ بلائے جائیں۔ جلسے کرو تو دین کے لیے کرو، اسلام کے لیے کرو، سنیت کے لیے کرو، اصلاح کے لیے کرو، فلاح کے لیے کرو۔ حضرات جلسوں سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے۔ میں قاری نیاز صاحب جب یہاں آیا، بہت اچھے، یہ جامعہ اشرفیہ مظہر العلوم جو ادارہ ہے، الحمدللہ وہ لوکیشن ہے اور وہ سینٹر جگہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جامعہ اشرفیہ ہے، بغل میں تنظیم المسلمین ہے اور بھی بہت سے ادارے ہیں۔ لوگوں ان اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان اداروں کا تعلیمی گراف آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی طرف اپنے بچے کو مائل کر رہے ہیں۔ اور پیارے ایک وجہ یہ بھی ہے حضرت، ایک تو تنخواہیں کم ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مدارس میں بچوں کو آج کے تقاضوں کے اعتبار سے سہولیات نہیں دے پاتے ہیں، رعایتیں نہیں دے پاتے ہیں۔ نہ استنجا کھانے کا صحیح پتہ ہے، نہ بیٹھنے کے لیے صحیح روم ہے، نہ قیام کے لیے صحیح حجرہ ہے، نہ کھان پان ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب ہمارے بچے مدرسوں میں کیوں جائیں گے؟ ایک امیر باپ کا بیٹا جو گوشت پلاؤ کھا کر آیا ہے وہ کیا جائے گا مدرسے میں دین سیکھنے کے لیے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ مدرسوں کو بستی سے نکالے ہم اور عصری دانشگاہوں کی طرح اسے بھی چمکا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ دنیا والے مدرسوں سے قریب ہو، دین سے قریب ہو، اسلام سے قریب ہو۔ اچھا سا روم کا انتظام ہو، اچھا سا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن طریقے سے یہ جو آج کے دور میں جو تقاضے ہیں ایک ان کے لیے اچھی رہائش، اچھے طعام اور قیام کا انتظام ہو تاکہ ہمارے بچے دین سے دور نہ بھاگیں۔ حضرات یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آج ہمارے بچے، اچھا بہت سے بچے مدرسوں میں پڑھ بھی لیتے ہیں تو قابل نہیں ہوتے۔ اس کے قابل نہ ہونے کے نتیجے کیا ہے کہ اگر 100 بچے پڑھ رہے ہیں تو ان میں سے 90 بچوں کی خواہش ہوتی ہے ہم بھی مقرر بن جائیں، ہم بھی شاعر بن جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے وہ ندوی جیسا عالم نہیں بن پاتا ہے، اس لیے وہ شامی جیسا عالم نہیں بن پاتا ہے، اس لیے وہ ہمارے اکابر کی طرح علم نہیں سیکھ پاتا، اس لیے کہ اس بچے کے دماغ میں ایک بات بیٹھی رہتی ہے کہ ہمیں مقرر بننا ہے، ہمیں شاعر بننا ہے۔ بچے سے پیار سے پوچھ لیا جائے بیٹا خطیب کیوں بننا چاہتا، شاعر کیوں بننا چاہتا، نقیب کیوں بننا چاہتا، تو وہ دیکھتا ہے سیمانچل میں ایک جلسہ ہوا، ایک خطیب صاحب آئے اسے 60,000 کا نذرانہ دیا گیا، ایک شاعر صاحب آئے اسے 50,000 کا نذرانہ دیا گیا۔ اب یہیں سے معاملہ بالکل بگڑ گیا۔ وہ بچہ سوچتا ہے اچھا عالم بنوں گا تو نہیں سمجھ میں آتا کیا ملے گا، مقرر بن جاؤں گا تو لوگ فلائٹ سے بلائیں گے بھی 50,000 کا نذرانہ بھی دیں گے۔ یاد رکھیں خطبہ اور شورا بعد میں ہے، یاد رکھیں آج اگر کوئی خطیب تقریر کرتا ہے، کوئی شاعر شاعری کرتا ہے تو یہ کہیں اور کا پروڈکٹ نہیں ہے، انہی مدارس سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ بعد میں ہے، مدرسہ چلانے والے اساتذہ اور وہاں کے ذمہ داران پہلے ہیں، وہاں کے ٹیچر پہلے ہیں۔ اساتذہ کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو تاکہ اچھے پروڈکٹ منظر پہ آئے۔ یہی نہیں، آج ہمارا خیال ہو گیا ہے، ہم سوچتے ہیں آج لبرلزم، ماڈرن تعلیم اور تہذیب کی طرف آج ہمارے اندر بہت سے، اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم دنیا دار بن رہے ہیں لیکن پیارے یہاں بھی ناکام ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ہم اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں تو بھیجے لیکن آج اس علاقے میں کتنے بچے ہوں گے جو IPS بنے ہو، جو آفیسر بنے ہو، جو ڈاکٹر بنے ہو، جو انجینئر بنے ہو۔ مطلب یہ ہے ہم یہاں بھی اپنے بچوں کو ناقص رکھتے ہیں۔ لوگوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، IPS بھی بناؤ، جج بھی بناؤ، لیبرل بھی لوئر بھی بناؤ، لیکن یاد رکھنا ان تمام سے پہلے انہیں دین سکھانا تاکہ ڈاکٹر بن کر قوم کا مسیحا بنے، ہمدرد بنے، دین
کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے، اسلام کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے۔ حضرات یہی پیغام ہے دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ آج بے حیائی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، بدعملی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، کفر ارتداد کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں اگر بچانا ہے تو دینی تعلیم حاصل کریں۔ یاد رکھیں مدارس نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ ڈاکٹر اقبال، میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے، وہ بات آج مجھے یاد آئی، میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر اقبال سے احمد شجاع صاحب ذکر کرتے ہیں۔ کون؟ احمد شجاع صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال سے ایک مجلس میں نے کہا تھا یہ مدرسے اتنا ہی چھیڑا تھا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اے احمد شجاع، جب میں جوان تھا میرا دل بھی یہی کہتا تھا، میری زبان بھی یہی کہتی تھی، میرا ارمان بھی یہی تھا کہ یہ جھوپڑیاں، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے انہیں ختم کر دیا جائے اور مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر وہ یورپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر زندگی جینے کا ہنر سیکھ جائے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن کہتے ہیں اے احمد شجاع، کیا تم نے نہیں دیکھا اسپین میں آج قرطبہ کے علاوہ اسلامی کوئی نشانی نہیں ہے؟ وہاں اسپین میں گرناتا الحمرا ان چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہندوستان سے بھی مدارس کو ختم کر دیا جائے تو ہندوستان میں ہمارے پاس تاج محل اور لال قلعہ کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آج ہماری تہذیب دم توڑ گئی۔ اگر اسلام کی روح باقی رکھنی ہے تو یہ ان مدارس کو، ان مراکز کو جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے انہیں محفوظ کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، انہیں ترقی دی جائے تاکہ دین محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے۔ افراد مدرسوں سے قال اللہ کی صدا آ رہی ہے، قال رسول کی صدا آ رہی ہے، اس لیے لوگوں اپنے مدرسوں کی حفاظت کریں اور مدرسوں کو فروغ دیں۔ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے اور یہ مدرسے کا رشتہ وہاں سے ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ کہاں سے؟ حضور نے سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم میں قائم فرمایا تھا، پھر صفحہ نبوی میں صحابہ بیٹھا کرتے تھے، پھر ایک سلسلہ چل پڑا، آج اسلام ہم تک پہنچا۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سے زیادہ علم کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مدارس مساجد کی حفاظت فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، ورنہ موجودہ وقت میں کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آخری بات عرض کروں، آج شرکیہ کفریہ جملوں کو، افعال کو، اقوال کو، کردار کو تعلیم کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ کہیں وندے ماترم کے نام پر، کہیں سوریہ نمسکار کے نام پر، طرح طرح کے نام پر، جبکہ ایک سیکولر ملک کی تعلیمی پالیسی یہ نہیں ہونی چاہیے، تعلیمی نظام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہنے کو یہ ملک سیکولر ہے، ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، لیکن اس ملک میں ہمیں کفر بکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، شرک بکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ تمہیں مسلمان بن کے رہنا ہے اور مرنا ہے تو اسلام کی حالت میں مرنا ہے، مسلمان بن کر جانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے یہاں کے آئین نے، دستور نے ہمیں آزادی مذہب کا حق دیا ہے، اس لیے ہم پر جبر نہیں کیا جائے، ہم وہی کریں گے جس کی اجازت ہمیں اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے۔ حضرات کیوں ہم پر جبر کیا جائے گا؟ کیوں ہم پر ظلم کیا جائے گا؟ یاد رکھیں کہ پیارے جب ظلم ہوگا، نیاز بھائی صحیح بتا رہے تھے، اس مائک نے پورا گلا اور زبان تک خشک کر دیا۔ لوگوں آپ کے بچے ان ظالموں کا مقابلہ کر سکے اور انہیں بتا سکے اسلام کو مٹھانے کی کوشش مت کرو، ہم وہی کریں گے۔ یاد رکھو لوگوں، ہم جس زمین پہ رہتے ہیں وہاں سے محبت کرتے ہیں اور محبت ہی کا نتیجہ ہے سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہے، شہادتیں ہم نے دی ہے، جانوں کے نذرانے ہم نے دیے ہیں۔ ہمیں اس زمین سے اس مٹی سے محبت ہے اور مدرسے بھی ہمیں یہی سبق پڑھاتے ہیں، لیکن محبت کا کیا مطلب؟ محبت کا کیا مطلب؟ اپنی ماں سے کیا محبت نہیں ہوتی تو کیا ماں کے سامنے سجدہ کرنے لگے؟ نہیں، زمین سے مٹی سے محبت ہے، محبت الگ چیز ہے، سجدہ الگ چیز ہے، پوجا الگ چیز ہے۔ ہم اس ملک کی عزت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن پوجا صرف اپنے خالق کی کریں گے، پوجا صرف اپنے مالک
آگے کریں گے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. محبت سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پڑھیے ایک بار کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. دین سے قریب ہوئیے, علماء کے قریب بیٹھیے, دین سیکھیے تاکہ آپ کو حق سمجھ میں آئے, باطل سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق دے. السلام علیکم.